کوشچنز بہت سارے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے جو سرتاج نے کہا اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں. مائی کوشچن از کہ میاں نواز شریف سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی نہیں ہے پی ایم ایل این میں. آئی ایم اسیومنگ he is the most important person in PMLN یا government یا for years to come. Nobody could be more important than him. سب سے زیادہ الزام ان کے اوپر لگتا ہے. فارم 45 ان کے حلقے کے ریلیز ہوئے. اس وقت کتنی عورتوں کو آپ نے خود کہا کہ میں نے کہہ کے ریلیز کروایا, لیکن وہ عورت جو ان کے حلقے میں ان کے بقول جیتی ہوئی ہے یا فارم 45 کے بقول جیتی ہوئی ہے یا آپ کے بقول ہاری ہوئی ہے, وہ کینسر پیشنٹ جیل میں ہے. It looks badly on نواز شریف. Not anybody else. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رہا کروایا, مطلب آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا کہ سافٹ ایک جو ہے وہ امیج ہونا چاہیے اور یہی میرا سوال ہے, ریگارڈ اور احترام ہونا چاہیے. تو یہ سافٹ امیج میاں نواز شریف کا بھی تو ہونا چاہیے. ہاں یہ اچھا کس بنیاد کے اوپر, بڑا میں اس پہ آپ کو شارٹ اینڈ کرسپ بتاؤں گا, کس الزام پہ اور کس بنیاد کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں. میں اس کی ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں, لیکن ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں صرف ٹارچر کرنے کے لیے انہیں جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ بات میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے سینئر سیاستدان ہیں, آپٹکس پہ میرا کویشچن تھا. ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ دنیا میں ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے عورت کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہے. میں ایک سافٹ امیج کی بات کی ہے, اور سافٹ امیج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اقدامات ایسے ہوں کہ جن سے تھوڑا نظر آئے کہ یو ویلیو دیز تھنگس. دس از ناٹ یور سافٹ امیج. نہیں, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. سرتاج نے جو چند باتیں کی ہیں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر دوبارہ آپ چلائیں نا علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ, تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہم جانے بھی دیں گے اور جانے لیں گے بھی, مریں گے بھی اور ماریں گے بھی. آپ نے جو بات کی ہے کہ انہیں اپنے علاقے کے اپنے صوبے کے الیکٹڈ وہ سی ایم ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے صوبے کی, انہوں نے کرنا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صوبے کی بات کریں, عوام کے مسائل کی بات کریں, مسائل کو حل کریں. کیا وہ صرف بیان دینے کے لیے اور اس طرح کی بڑکے مارنے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جو بظاہر ابھی تک جب سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سیٹس پہ بیٹھے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. مریم نواز تو باہر ہیں اس وقت, شی از ناٹ ہیئر. نہیں, مریم نواز بی بی اپنے علاج کے لیے گئی ہیں, اور اگر وہ چند دنوں کے لیے صوبے سے باہر ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں صوبے میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو, آپ تجزیہ کار کو, ریسرچر کو, ڈیٹا بیس پہ کام کرنے والے لوگوں کو لگائیں اور ان کے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ مریم نواز شریف اپنے صوبے میں کیا کام کر رہی ہے, اور علی امین صاحب سے ان کا مقابلہ کر لیں. یہ نہیں کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے, 2080 کا بھی مقابلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کے پی ہمارے پاکستان کا صوبہ ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. یہاں اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاص طور پہ جب ٹیررزم وغیرہ کے حالات تھے کے پی میں, یہاں مائیگریٹ کرتے رہے, بہت بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی رہتی ہے. ہمیں ان میں اور اپنے لوکل لوگوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے, لیکن بات یہ ہے لاہور اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے اسموک کے حوالے سے. انفارچونیٹلی جو ہماری منسٹر ہیں وہاں پہ مریم اورنگزیب, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے سیٹلائٹ امیجز دکھائے کہ کس طرح تیز ہواؤں کے ذریعے یہ اسموک جو ہے یہ انڈیا سے یہاں پہ آئی ہے. یہاں پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے, وہ بھی باہر ہیں, کہ کنٹرول کیا جائے. جو کسان جلاتے ہیں فصلیں, اس کے نتیجے میں اسموگ ہوتی ہے, دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں. صفائی ستھرائی کو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے حالات پہ ہم قابو پا سکتے ہیں یہاں پہ کریں. وہ بھی باہر چلی گئی ہیں. ایک یہ بھی اگین امیج ہے آپ کا, لوگ بار بار پکچرز لگاتے ہیں کہ وہاں کی ہوا میں آپ بیٹھے ہیں, ہمیں اس ہوا میں چھوڑ کے آپ چلے گئے ہیں. You have to be with your people. یعنی چند دنوں کے لیے گئے, ایسا تو نہیں ہے ہر بندہ ہی جاتا ہے, مطلب بین الاقوامی اگر کسی اس پہ کوئی نجی دورے کے اوپر تو چند دنوں کی بات ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہیں یا انہیں اپنے صوبے کی پرواہ نہیں ہے, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. رائٹ, پر آپ کو خیال سے اسموگ کے لیے اس سے بہتر کوئی اور کچھ ہو ہی نہیں جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے, اور مزید بھی جو بہتر ہو سکے گا ہم سے, جو ہمارے بس میں ہوگا. جو ایک ظاہر ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹل ایشو ہے, اور اس میں جہاں تک ہیومن انٹرونشن سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. ایک لیٹر لکھنا تھا انہوں نے انڈیا کے چیف منسٹر کو, لکھا ہے انہوں نے؟ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ ابھی لکھا ہے یا نہیں لکھا, لیکن بہرحال ہماری جو انگیجمنٹس ہیں وہ اس لیول کے اوپر ضرور ہیں کہ جو اقدامات انڈیا کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے اگر وہ ہوا سے ادھر آ گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اپنے شہروں کو بھی تو نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے
وہ اس کے اوپر کو پازیٹیو رسپانس دیں گے. رائٹ. جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا وہ دو اسٹیٹمنٹس میں شدید قسم کا کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. اینڈ آئی ٹیک یور کامنٹس تاج گل صاحبہ. پہلی اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے دی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے. پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا لیٹس واچ دیٹ. اسٹیبلشمنٹ کا صبر آنکھ مارنے والا بندہ ہے ہی نہیں. تاج گل صاحبہ کانفیڈنس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ لوگوں کو تو مایوسی ہو جانی چاہیے میرا خیال سے. نو اٹ سارٹ آف میڈ می اسمائل. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے, دیکھیں میں آپ کو پھر فریا ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ ڈاکٹر نثار جٹ سے ہارے ہوئے ہیں. ایک بندہ جب الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے نا تو اس کی بات کو پھر بھی بندہ سنتا ہے, لیکن آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پبلک ووٹ ہی نہیں ہے اور آپ ایک نیشنل پالیسی کے اوپر بات کریں. پھر آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے 8 فروری کو ظلم کے باوجود بھی الیکشن آپ نے ریگ کیا, پھر بھی 3 کروڑ سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ ہم نے لیا, آپ اس کے بارے میں اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس کو میں کہتی ہوں ڈیلوژنل اپروچ. اس کو میں کہتی ہوں کہ یہ سارٹ آف ان کو کوئی سائیکولوجیکل کوئی پینک ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہ اسیوم کر لیتے ہیں کچھ اور پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جواب غلط ہے. اس لیے ان کی بات کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. یہ جس کے اوپر ابھی اترار ہے نا آنکھ کا پتہ نہیں ہے کیا اس کی آنکھ نہیں مارے گی, وہ ہم سے ہی بات کرنی پڑے گی. جب میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, ویسے پولیٹیکل لوگوں کو یہ باتیں سوٹ اس سے نہیں کرتی ہے. وین پولیٹیکل پیپل ڈو ناٹ سٹ ود ایچ ادر, پھر اس میں کسی اور کو اسپیس مل جاتی ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں نا اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کر لیں. ابھی بلاول نے بھی انٹرویو دیا ہے 26 ترمیم میں اپنا پورا, اور سنا آج کل گم بھی اس لیے ہے کہ توقعات پہ پورا نہیں اترے جو ان سے وعدہ کیے گئے تھے. تو یہ نہ ہو کہ ابھی پھر ان کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے. یہ بڑی پاکستان کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی جو ہے نا بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا سوال ہوتا ہے. تو اپنے آئینی بحران انہوں نے خود پیدا کیے ہیں. صرف میں باقی 2 چیزوں کے جواب دینا چاہتی ہوں. طارق فضل صاحب میرے لیے معزز ہیں. انہوں نے بات کی کہ ہمیں علی امین گنڈاپور اور مریم نواز کی آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیے. وائی ناٹ. اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس چیز سے کہ آپ کی 40 سال سے اس صوبے میں حکومت ہے اس ملک کے اندر, اور آپ اپنے ڈھنگ کا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں آپ کا اور آپ کے والد کا علاج ہو سکے. دوسرا, آپ نے آتی پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے نادرا کے شناختی کارڈ پہ 10 سے 12 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی تھی, وہ آپ نے ختم کر دی. علی امین گنڈاپور نے KPK کے اندر وہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ دی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کرسی پہ سب سے بڑے صوبے کے بیٹھتے ہیں, کیا یہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی میر شرافت علی سے یہ ہاری میں نہیں ہے جو CM پنجاب اس وقت, جبکہ علی امین گنڈاپور تو پبلک پاور سے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. تیسرا کمپیریزن کر لیتے ہیں. فرسٹ کوارٹر میں پنجاب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 150 ارب کی جو ہے وہ بجٹ کو یعنی کہ سرپلس کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ 1.5 ارب سے زیادہ اوور سپینڈنگ کر چکے ہیں, سرپلس میں جا چکے ہیں, اوور سپینڈنگ کر چکے ہیں. KPK نے 45 بلین کا وعدہ کیا تھا. KPK گورنمنٹ 60 بلین کا جو ہے وہ سرپلس کر چکی ہے اپنے لیے, وہ ریونیو ایک کلیکشن کر چکی ہے. کلیکشن. باقی جہاں تک آپ نے اسموک کی بات کی اور اس کی بات کی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپٹکس کی بات ہوتی ہے. آپ بعد میں بھی جا سکتے تھے ملک سے, لیکن جب آپ کے علاقے میں آپ کے سب سے بڑے صوبے میں جس کو آپ چلا رہے ہو, جس میں آپ کی حکومت ہو نا, ایمرجنسی کے ٹائم میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑا جاتا. لیکن PMLN اور مریم نواز اس وقت اپنے صوبے کو ابینڈن کر کے چھوڑ کے جا سکے ہیں. جہاں تک آپ نے باقی بات کی کہ ہم اس وقت میجر لے رہے ہیں, فریا اس وقت جو بھی یہ میجر لے رہے ہیں نا وہ مسئلہ بن چکا ہے. اسموگ اس وقت ہائیسٹ اسپیئر کوالٹی لاہور کی پاکستان میں کیا دنیا میں سب سے اس وقت خراب ہے. جو کچھ ہونا تھا نا وہ ہو گیا. اب یہ صرف اس کو جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. باقی جو اصل کام کرنے تھے نا, جس میں انہوں نے بھٹے کو جو ہم زگزگ ٹیکنالوجی پہ کر رہے تھے وہ انہوں نے بند کر دیا پروگرام. ہم جو اب تو گرین لاک ڈاؤن کر دیا. نہیں یہ میں کہہ رہی ہوں یہ تو ابھی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے نا کہ اب تو مسئلہ بن چکا ہے. اب تو لاہور پنجاب انبریدیبل بن چکا ہے.